الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اتی امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ پہنچا۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بات کی ہدایت دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور کبھی لفظ الفاظ یہی ہوتے ہیں لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس کا نام ہے اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو وہ شریعت ہے۔ اب جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی تکوین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم کر رکھا ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تکوین کہلاتا ہے۔ تکوین مثلاً دن رات، دن یہ آتے جاتے ہیں، رات دن رات دن۔ موسم آتے جاتے ہیں، یہ خدا کا نظام تکوین ہے۔ انسان عمر کے مختلف مراحل سے چلتا چلتا یہ نظام تکوین ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو احکام دیتے ہیں ان احکام کی تکمیل اور تعمیل بھی بندوں پر فرض ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں تو یہ نظام اللہ تعالیٰ کا نظام تشریع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی معرفت بندوں کو اپنی مرضیات پر مطلع کیا، میں ان باتوں سے راضی ہوں، ان باتوں سے ناراض ہوں۔ تو جب بندوں نے اس حکم کو، ان احکام کو، ان ارشادات کو، ان ہدایات کو اور ان تعلیمات کو لاپرواہی کے ساتھ پھینک دیا پیچھے،
پھر بندوں کے بندے کیا کریں؟ ان کو پھر یہ کہنا کہ یہ احکام ہے، یہ نہیں، احکام کی منزل تو گزر گئی، احکام اترنے تھے آئے ہوئے ہیں، احکام پھیلانے تھے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب بندوں نے اس کی بالکل پرواہ ہی نہیں کی تو پھر جب آئے عطا امر اللہ کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا، تو یہ بڑا ایک عبرت انگیز سبق کا مرحلہ ہے جو قوموں کی زندگی میں تقریباً ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ جس طرح زندگی اور موت کا کھیل جو ہے وہ بھی ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ انسان آیا، مختلف مظاہر سے، مختلف مراحل سے، مختلف حالات سے چلتا رہا، پھرتا رہا، پھر ایک ہی وقت آئے گا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو لوگ جو اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، ان کو سمجھانے یا جگانے کے لیے پھر کہا گیا کہ عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اس فیصلے کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فلا تستعجلوا، اس کو اور جلدی نہ کرو۔ یعنی اللہ نے تو فیصلہ وہ بھیج ہی دیا، عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ ہی گیا، لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ ابھی تک آیا نہیں، کیونکہ قاعدے کے مطابق جو چیز یقینی ہونے والی ہو اس کو کبھی یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہو گئی۔ جب کسی کو کہا جائے نا کہ بھئی جلدی آنا تو کہتا ہے میں آیا، حالانکہ ابھی تو وہ گیا بھی نہیں، آیا کیا؟ لیکن کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں بالکل فکر میں آیا، کہ میں آیا، یعنی جو چیز یقینی الوقوع ہو اسے واقع ہو کر رہنا ہے، کوئی تردد نہیں، شک نہیں، تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ ہو ہی گئی۔ جیسے کہا جائے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ سور پھونکا جا چکا، حالانکہ قیامت کی خبر کے لیے معنی تھا نُفِخَ فِي الصُّورِ کہ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، پر عربی کے لحاظ سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، مستقبل کا نہیں۔ یا کوئی يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس کا تو معنی واقعی ہے کہ سور پھونکا جائے گا، لیکن نُفِخَ فِي الصُّورِ کا معنی تو یہ نہیں، اس کا تو معنی پھونکا جا چکا، حالانکہ پھونکا نہیں گیا۔ تو قرآن پاک میں بھی یہ محاورہ ملتا ہے کہ جو چیز یقین الوقوع ہو اس کو اس طرح تعبیر دیتے ہیں اللہ رب العزت، اس طرح کہ ہو ہی چکا۔ تو فرمایا عطا امر اللہ، خبردار خدا کا فیصلہ آ پہنچا، فلا تستعجلوا، اس فیصلے کو لانے میں اور جلدی نہ کرو۔ جو خدا نے جلدی کرنی ہے وہ تو کرنی ہے کہ وہ آیا کہ آیا، لیکن تم اور جلدی نہ کرو، یعنی اور خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو، پکڑ کو دعوت نہ دو، تو کر لینا کیا ہو گیا۔ جب خدا کے نام پر آواز دینے والے آواز دیتے رہے تو ایسی باتیں بھی تم نے اپنے یہاں کی کہ یہ جو کہتے ہیں پکڑ آئے گی، آتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، پکڑتا کیوں نہیں؟ ہم آزاد پھرتے ہیں،
حرام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور یہ روکنے والے روکتے ہیں، آسمانی خبریں بتاتے ہیں، لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاغت کی شان کے ساتھ بیان فرماتے ہیں فلا تستعجلوا، جتنا اس فیصلے نے آنا ہے اس کی تکوین جب پھیلے گی، نتائج ظاہر ہوں گے، تو جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہوگا، اور تم تو کم از کم اپنی طرف سے اور جلدی نہ کرو۔ اگر پیغمبروں کے کہنے پر تم کچھ وقت تحمل کا مظاہرہ کرو تو ممکن ہے اس تحمل کے صدقے تم کو اس کا سمجھنا ممکن ہو جائے، آسان ہو جائے، تم چلو دیو اتنی جلدی۔ تو یہ جو عطا امر اللہ، یہ دلیل ہے اس بات کی لفظی ترجمہ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، عطا امر اللہ، اور بس فلا تستعجلوا اس کا تقاضا ہے کہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو ایک ہی مقام پر یہ واقعہ ہونا اور نہ ہونا، ایک ہی مقام پر اس بات اور نفی جمع ہے۔ یہ مقام بلاغت کے لحاظ سے سمجھنا بہت اونچی بات ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ ہی گیا۔ اب یہ واقعی آ گیا یا یہ اس محاورے کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ آنے ہی والا ہے؟ تو فلا تستعجلوا کے جملے نے بتایا اگلے نے کہ یہ دوسرے معنی میں ہے، تو فرمایا کہ خدا کا فیصلہ آ ہی گیا، یعنی بالکل سمجھو کہ آنے ہی والا ہے، لیکن جس وقت آنے والا ہے اس میں تم تو اور جلدی نہ کرو۔ اب ایسی بات جب کہی جائے کہ خدا کا فیصلہ آ گیا تو یہ خبر کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ مقام غور ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ خدا کا فیصلہ آ ہی گیا تو یہ خبر کسی بشارت کی نہیں ہوتی، کسی عذاب کی ہوتی ہے، عذاب آنے والا۔ اب وہ عذاب کیا ہے جو ابھی آیا نہیں؟ کہا گیا لا تستعجلوا، اب اور جلدی نہ کرو۔ تو وہ جو خبر ہوتی ہے وہ بشارت کی نہیں، وہ تو عذاب کی ہے۔ تو اس کو عذاب بھی کہا گیا ہے، لیکن عذاب کون سا؟ ذرا قریب کا عذاب۔ اور سورہ سیدہ میں 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے عذاب کا لفظ کہا ہے، فرمایا فلا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر، ولا نذیقنہم، ہم ان کو چکھائیں گے من العذاب الادنی، ایک نچلے درجے کا عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جو بڑا عذاب آخرت میں آنے والا ہے اس سے پہلے ہم دنیا میں ایک عذاب چکھائیں گے۔ کبھی آپ نے بصیرت کی آنکھوں سے، عبرت کی نظروں سے کبھی اس پر غور بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کہیں ہماری قوم پر اتار تو نہیں رکھا؟ اس کے لیے
کوئی اسپیسیفک مثال پیش کرنے کی بجائے، کوئی معین نام کے ساتھ ذکر کرنے کی بجائے ایک جنرل بات عام کہی جاتی ہے۔ واقعات ایک نہیں کئی ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی جفا کشی میں، پیسہ کمانے میں، دولت بنانے میں اور دوڑ دھوپ میں پوری گزاری زندگی پوری، اور ابھی وہ اسی زندگی میں تھے، پوری زندگی میں تھے کہ ان کی اولاد بڑی ہو گئی۔ جب اولاد بڑی ہو گئی تو انہوں نے خود اپنا کاروبار یا اپنا نظام مالیات اور اپنے سارے املاک اپنی اولاد کے سپرد کر دیے، اور ابھی وہ خود زندہ ہیں، لیکن آگے اولاد نے املاک پر اور حالات پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ ایسی مثالیں ہمارے پاس ذہن میں کئی موجود ہیں کہ ماں باپ اس بڑھاپے میں پاکستان واپس یا اپنے وطنوں میں واپس چلے گئے۔ جب چلے گئے اور وہاں رہ نہ سکے، دل نہ لگا، تو بعد میں اس ملک میں خود انہی بیٹوں نے جن کے لیے انہوں نے بنایا، جنہوں کے لیے بنایا تھا اور جن کے لیے دوڑ دھوپ کی تھی، وہ ان کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کے حالات نے کوئی اجازت نہ دی۔ اب وہ باپ اپنی جگہ، وہ والدین اپنی جگہ کیا سوچتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی محنت کی اور واقعی بڑی محنت کے ساتھ انہیں بنایا کمایا، لیکن جب جس اولاد کے لیے کیا تھا ان اولاد پر بھی انہوں نے بڑا فراخی سے خرچ کیا اور خوشی سے ان کو اپنے ساتھ ساتھ شریک کیا، اور پھر جب وہ ان کو گھر بھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، وہ دوسرے چھوٹے شہروں میں، علاقوں میں اپنی رہائش گاہیں ڈھونڈتے رہے اور چلے گئے۔ اب جو بھی قصہ ہوا، اب ان کے ذہن میں کیا گزرتی ہوگی، کیا ہوا؟ وہ جو گزرتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، لیکن اس کے لیے یہ لفظ جو ہے سورہ سجدہ کا کہ بڑا نمایاں ہے، وہ کیا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم اس بڑے عذاب تک پہنچنے سے پہلے ان کو دنیا میں ہی ہم عذاب ادنا جو ہے وہ چکھا دیں گے اور اس کا ایک منظر دکھا دیں گے۔ یہ عذاب چکھا دیں گے، منظر دکھا دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی میں ہی یہ عذاب آتا ہے۔ تو یہ الہی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام تکوین کے الہی فیصلے ہیں۔ تو یوں کہا عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا، لیکن وہ پھر بھی سمجھتے نہیں لوگ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات سے گزارا بھی، دکھا بھی دیا جو کچھ دکھانا، پھر بھی وہ جو نہیں سمجھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے اس سے زیادہ دوری اور کیا ہوگی کہ پھر بھی نہیں سمجھے، تو پھر اللہ نے بڑے لطیف پیرائے میں کہا کہ جب آنا ہے وہ عذاب، جب وہ عذاب آنا ہے اس وقت تو اس نے آنا ہی ہے، لیکن لا تستعجلوا،
تم اور تو اس کو جلدی نہ کرو کہ جس کو آنا تھا اس سے بھی جلدی کرو. تو یہ خدا کے عذاب کو وہ دعوت دینا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غلطی یہ کی کہ دنیا میں انہوں نے یہ پہلے سمجھا ہی نہیں تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام فرماتے ہیں انقلابات جہاں واجد رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم کہ یہ دنیا میں جو تبدیلی ہے کہ اس تبدیلی پر جو غور نہیں کرتے کہ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی ہوئی، آگے ادگڑ پن آیا، آگے کیا؟ بڑھاپا. یہ انقلابات جہاں اس سے زندگی کے آثار اگر نہیں بدلے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں. جب سمجھا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عمر کے آخر میں مالوں میں نقصان، جائیداد میں نقصان، اولاد کی فرما برداری نافرمانی، ان کا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اوپر لائیں گے. وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور اس میں حکمت خداوندی کیا ہے اس میں لپٹی بات ہے. لیکن چیز اصل یہ ہے کہ جو انسان تغیرات زمانہ سے، زمانے کی تبدیلیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ پھر تیار رہے اس حالت کا سامنا کرنے کے لیے جس کے لیے فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ وہ کس طرح وہ آتا ہے. تو یہ جو ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے حالات پر نظر کرنے کے باوجود اس کو ساتھ ساتھ بدلا نہیں، تو ہم ان کو ایسا عذاب چکھائیں گے. اور کئی طرح کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ زمینیں ہیں ان میں کمی ہو گئی، جائیداد ہے کسی نے لوٹ لی، کسی نے جعلی کارروائی کر لی، کسی نے کوئی، تو اب یہ تو ہیں واقعات، لیکن اللہ نے اس کا نام رکھا ہے عذاب ادنا. کہ یہ عذاب ادنا ہے جس میں وہ مبتلا ہے. اور تغیرات بھی جس کو تبدیل نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لہجے میں یہ بات کہی کہ عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ ہی گیا، آنے والا ہے، اب اور تو جلدی نہ کرو. تو خدا تعالیٰ کے یہ فیصلے اس طرح آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ نیچر بدل جانی چاہیے، خود بخود پتہ چل جانا چاہیے کہ دنیا یہ جائے گی کہاں. اب اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے. جو لوگ تارکین وطن ہیں، جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مستقل طور پر آ کر ان ملکوں میں سیٹل ہوئے، تو جس وقت وہ آ کر سیٹل ہوئے اس وقت تو ان کی امیدیں یہ تھیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. لیکن حالات نے بتایا، کیا پہلے نہیں سمجھے تھے. میں نے چونکہ تارکین وطن کی مثال دی، اسی لیے اسی کو ذرا اور ایکسپلین کر دوں گا تھوڑا سا، کہ اس وقت جب ان ملکوں میں لوگ نئے نئے آئے تو لوگوں میں یہ ذہن تھا کہ ہم چونکہ عیسائی نہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے یہاں مسلمان ہی بن کر رہنا ہے.
تو انہوں نے کیا کیا کہ جلدی کوئی جگہ لے کر کہا کہ مسجد بنا لو، کیا کہ مسلمان کے طور پر زندگی بسر کر سکیں۔ اس وقت یہاں کی حکومتوں نے یا جو نظام تھا یا ہوم آفس کا نظام تھا، ان کا اپنی ضرورت کے لیے آدمی منگا سکتے ہو، وہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ آدمی منگاتے رہے۔ اس وقت حکومت نے کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ مذہبی کے دینی رہنمائی کے لیے کوئی شخص ایسا یہاں نہیں آ سکے گا کہ جو انگلش نہ جانتا ہو، اس کا نہیں۔ جنہوں نے منگانا ہے نماز انہوں نے پڑھنی ہے، اگر ان کو نماز پڑھا سکتا ہے تو آگے، یعنی اتنے بے شمار ان پڑھ لوگ، دنیوی تعلیم کے لحاظ سے ان پڑھ، ویسے تو جانتے ہوں گے، وہ اس ملک میں آئے اور کبھی بھی انہوں نے کوئی بھی ہوم آفس سے کبھی آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ نہیں۔ جس وقت ایک بھاری تعداد میں لوگ آ گئے اور وہ نوجوان بچے جو نئے تھے وہ ذرا بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ایک قوم کا ایک بہت بڑا حصہ جن کی پرورش خوشحالی میں ہوئی تھی اب ہمارے اندر گرفت میں آ چکا ہے۔ اب وہاں سے جو آنے والے تھے، خواہ وہ نکاح کر کے آئیں، رشتے کر کے آئیں، اب ان پر کچھ پابندیاں سختی کرنے شروع کر دو تاکہ یہیں سے وہ رہیں، یہیں سے رشتے کریں، یہیں رہیں اور یہیں مریں۔ جب اس درجے میں حالات پیدا ہوئے، پھر اور سختیاں، تو کئی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ پہلے انہوں نے سختیاں نہیں کی، اب کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں ان کو کہا کرتا تھا کہ میں پہلے سختیاں اس لیے نہیں کی کہ جال میں گھیرنا تھا ایک قوم کو، ایک قوم کے نئی نسلوں کو اپنے ماضی سے کاٹنا تھا، ہٹانا تھا۔ محمد مصطفیٰ سے جو دین چلا آ رہا تھا، جس لائن پر چلے آ رہے تھے، ان چیزوں سے ان کو ہٹانا تھا۔ تو اس وقت ہر دانا یہی کہے گا کہ گھیرنے کے لیے کوئی دانائی کے لیے ان کو لپیٹنے کے لیے جو کام ایسا کر لو۔ اور جب انہوں نے دشمن فوجی طور پر بھی جب لڑتا ہے تو مخالفوں کو گھیرنا، مارنے کی ضرورت، گھیرنا جو ہے وہ زیادہ کام سمجھ جاتا ہے۔ انہوں نے ہماری قوموں میں جتنے لوگ بھی آئے زیادہ سے زیادہ ان کو اپنے یہاں گھیر لیا، اور جب گھیرے کے اندر آ گئے پھر بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ، پیرایہ مروت کے ساتھ پابندیاں، یہ پابندی، یہ پابندی، یہ پابندی، یہ پابندی۔ اگر اپنی لوگوں کو نماز بھی پڑھانی ہے اور وہ عربی میں پڑھا سکتا ہے، لیکن نہیں، اب ضروری ہے کہ انگلش جانتا ہو۔ پہلے کیوں نہیں جانتے تھے؟ کہ پہلے گھیرا ڈالنا تھا، جب گھیرا ڈال لیا اب قانون حرکت میں آ گیا۔ اب یہ جو انقلابات ہیں، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ انقلابات جہاں واجد رب ہے یارو، اے دوستوں دیکھو کہ جو تبدیلی آتی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، یہ ایک خدا کی طرف سے ایک واعظ کا، ایک نصیحت کا ایک پیرایا ہے۔ عطا امر اللہ، خدا کا تکوینی فیصلہ آ گیا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک اس کا معنی یہ کہ خدا کے احکام آ گئے۔ تو اگر احکام آ گئے تو پھر فلا تستعجلوا جو ہے اس کا ربط نہیں قائم ہوتا۔ فلا تستعجلوا کا اور جلدی نہ کرو۔ تو تشریع احکام کے مقابلے میں تو یہ نہیں کہا جاتا جلدی نہ کرو، وہاں تو ہے آؤ جلدی کرو۔ وہ جلدی کرو کا لفظ کہاں ہے؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں جلدی کرو، دوڑ کر آؤ۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو۔ یہاں کہ فلا تستعجلوا، تو اسے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد
تشریح کے احکام نہیں بلکہ اس سے مراد فیصلے کی گھڑی ہے۔ اب ہم کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وقت صرف انگلینڈ کی بات نہیں، صرف ہماری اپنے ملک والوں کی، پاکستانیوں کی بات نہیں، مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں آل اوور دا ورلڈ، جہاں جہاں بھی ہیں مسلمان ممالک، وہ اپنے مستقبل میں وہ روشنی نہیں دیکھتے جو پہلے ان کے پاس تھی۔ ان نئی قوموں نے مسلمان قوموں کو، مسلمان نوجوانوں کو اپنے قبضہ میں کرنے کے لیے اتنی حکمت کے ساتھ اس قوم کو اپنے گرفت میں لیا کہ اب اگر کہتے ہیں لوگ کہ مسلمان دنیا میں اتنے کمزور کیوں ہو گئے، اتنے عاجز کیوں ہو گئے؟ بات یہ کہ جو قوم اپنی اصل کو بھول جائے پھر یہی ہوتا ہے نا۔ کیا صحابہ کی زندگیاں تمہارے سامنے نہیں تھیں؟ کیا خلفائے راشدین کی زندگیاں تمہارے پاس سامنے نہیں تھیں؟ تم نے سب کے باوجود اپنے ماضی کو بھلا دیا۔ تو جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں، اس سے کٹ جاتی ہیں، پھر زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عذاب میں زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ سورۃ سجدہ کی آیت ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑا عذاب تو ہے ہی، ہم دنیا میں ہی تمہیں عذاب سے گزار کر پھر ماریں گے، موت سے پہلے ایک دفعہ تمہیں پھر اس عذاب میں ڈالیں گے۔ اور بڑا مشدد بنون ثقیلہ، نذیقنہم من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر، یہ کس صفحے میں ہے؟ یہ نکالنے آیت صفحہ 580، صفحہ 580 کی پہلی آیت پڑھیں۔ اور پہلی سطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو عذاب ادنا دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ آگے فرمایا لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے عذاب کے چکھنے کے دوران ان کو توبہ نصیب ہو جائے۔ تو اس میں بھی خیر کا ایک پہلو نکلا کہ ابھی وقت ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک آخری لمحہ نہیں آتا، اس وقت تک پھر بھی ہے کہ سمجھو انقلابات جہاں واعظ رب ہیں یارو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم۔ حضرت شیخ الہند کا جو ارشاد ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس طرف بھی ایک اشارہ ہے، اگرچہ اس میں بحث چلتی ہے کہ بعض مفسرین نے عذاب ادنا سے مراد عذاب برزخ بھی ذکر کیا ہے، لیکن جو ظاہر کلام ہے اس میں ایک جملہ آیا لعلہم یرجعون، تو لعلہم یرجعون کا ربط جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد یہ عذاب برزخ نہیں، کیونکہ عذاب برزخ کے بعد کوئی رجوع کی صورت نہیں، لعلہم یرجعون واضح طور پر ہے۔ بہرحال میں اس وقت صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو موسم بدلتے ہیں، جو موسم بدلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے رخ بھی ساتھ ساتھ بدلنے چاہیے، اور اگر کسی کی زندگی کا رخ نہیں بدلتا تو سمجھو کہ وہ بڑی سخت الہی گرفت میں آیا، کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ وہ گرفت سے نکل ہی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح موسم بدلتے ہیں، اس طرح حالات بدلتے ہیں، اس طرح صحت جو ہے وہ بھی بدلتی ہے، عمریں بھی بدلتی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ جو افکار نہیں بدلتے. کئی لوگ پوچھتے جی افکار ہمارے کیا بدلیں؟ ارے ہم تو نماز پڑھتے ہیں. بھائی نماز جو ہے، نماز یہ آپ کا کوئی قومی کردار نہیں، یہ ذاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص پر نماز فرض کی ہے، خواہ وہ تندرست ہوگا بیمار ہو. تو یہ دین کی چیز نہیں ہے. یہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر یہ کہے کہ میری زندگی دینی ہے، نہیں، وہ اپنا فرض پہچانتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے. دینی زندگی تب ہے کہ زندگی کا رخ اس کا کوئی دینی ہو. اور اگر اس کی ساری زندگی کو ٹٹولو تو زندگی کوئی دینی رخ ہی نہیں اس کی ذہنی زندگی کا. کوئی اس کے ذہن میں انقلاب نہیں، کوئی عمل کا پروگرام نہیں. تو دینی زندگی کیا ہوئی؟ دینی زندگی کن کی؟ پیغمبروں کی. نمبر 2، دینی زندگی کن کی؟ صحابہ کی. غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا. صحابہ کی جو زندگیاں ہیں وہ تو زندگی تھی نا دینی. اب یہاں کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو دینی زندگی ہو گئی. یہ دینی زندگی نہیں، یہ فرائض ہیں، اعمال ہیں جو ڈیوٹی ہے پر سر ذاتی ہے. تو اگر غیر مسلم ملک میں بھی رہتے ہو تو اپنے یہ اعمال باقی رکھنے ہوں گے، نماز روزہ. لیکن دینی زندگی جو ہے جس کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے، اس کی طرف سے بے پرواہی جو کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بے پرواہی کرتے رہو. عطا امر اللہ، آ گیا ہے خدا کا فیصلہ. اب پوری دنیا میں مسلمان، خاص طور پر مسلمان حکمران، سیاستدان، مفکرین سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ہوئی کیا. بھائی جب صحابہ کی زندگیوں کا طریقہ تم کھو بیٹھے تو ہوگا کیا؟ یہی تو ہوگا. اور مقاطع ساری زندگی یہی رہا کہ جی نماز روزہ کرو بس دین ہو گیا پورا. تو فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آپ پہنچا. فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا جو فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا اپنا تعارف پھر کہ وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. تو دین بنتا ہی بنیاد اس سے ہے کہ اندر سے آواز آئے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں. اور اگر زندگی ساری اسی طرح گزرے کہ شرک سے کوئی پرہیز نہیں، شرک سے کوئی نفرت نہیں، شرک سے کوئی طبعی دوری نہیں، اور پھر کہو کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں. سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام مرضیات کن کو دی؟ فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام اتارتا ہے، روح سے ہے، وہی اتارتا ہے علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس پر چاہے. تو جن پر خدا نے وہی اتاری ان کو مانو کہ خدا کے بندے ہیں. اور یہاں شرک اس طرح رگو ریشے میں سرایت کیا گیا ہے کہ کوئی ان کو بندہ کہے تو کہتے ہیں کہ لو جی پیغمبروں کو انسان کہہ دیا. بھائی وہ تو بڑی بندے تو ہیں، ان کو بندے کہہ دیا. بھائی اللہ تعالیٰ ینزل، اللہ تعالیٰ اتارتا اپنے احکام علی من یشاء من عبادہ، کہ بڑے سے بڑے ہوں پیغمبر تو وہ ہیں پھر بھی خدا کے بندے ہی. اور شرک کی رگیں، شرک جو ہے اگر کسی کے اندر سے رگیں وہ کٹی نہیں تو وہ اس بات پر گرانی بسر کرے گا کہ یہ ان کو بندہ کہہ دیا. اب قرآن پاک میں ایک آیت تھی جس میں یہ تھا کہ پیغمبر بندے ہیں. مثلا قل انما انا بشر مثلکم. اب کچھ غلط مولویوں نے ذہن میں رچایا ہوا تھا جو پیغمبروں کا منصب جو کہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، یہ تو بے ادبی ہے. تو کسی امام نے
نماز پڑھانے وقت آیت پڑھ دی نا قل انما انا بشر مثلکم، تب مقتدی نماز توڑ دی کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہ جو کہیں کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں۔ تو جس قوم کے اندر اس طرح غیر شعوری طور پر شرک کے دھاگے اور شرک کے ریشے اس طرح اندر، اور مسلمانوں کے ذہن میں کبھی خیال تک نہ آئے کہ ہم پیغمبروں کے دین پر نہیں، ہم قرآن کی دعوت پر نہیں ہیں، تو پھر سمجھو کہ خدا کا فیصلہ آ گیا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب اور تو جلدی نہ کرو، اور جلدی نہ کرو، جس خدا نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ تو حاصل کا یہ کلام کا یہ ہے، اور یہ سورۃ نحل کا آغاز ہوا، سورۃ نحل کا آغاز ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی جس طرح اپنا چھتا بناتی ہے اور جس طریقے سے وہ ایک اپنی ملکہ کے ماتحت اطاعت کا نمونہ پیش کرتی ہے، انتہائی بہترین نمونہ ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ تمہیں اپنی کوٹھیوں پر، اپنی بلڈنگوں پر ناز ہے بڑا، تو آؤ شہد کی مکھی کی ادا کو دیکھو، تم سے بہتر ہیں۔ شہد کی مکھی جس طرح سے اپنا چھتا جانتی ہے، ان میں آپ کو درمیان میں کوئی بھی ایسا انجینئر نظر نہیں آئیں گے جو آ کر ایگزامن کرتے ہوں کہ یہ بلڈنگ بننے میں یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی۔ تو انجینئر کن بلڈنگوں میں آئیں گے؟ جو تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں، جو کاریگروں کی بنائی ہوئی ہیں، جو ڈگریاں پاس کرنے والوں کی بنائی ہوئی ہیں ان میں۔ لیکن جو بنانے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس میں شہد کی مکھی کی بلڈنگ جو ہے وہ چیلنج آؤ بنا کر دکھاؤ، وما علینا الا البلاغ۔ میں آپ سے یہ حقیقت، آج میرا کوئی بھی، اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا، نہ میں اس پوزیشن میں تھا، نہ میری صحت اجازت دیتی تھی، لیکن بڑی مدت دیر کے بعد آیا تو میں نے کہا کہ چلو حالات کچھ بھی رہے، اس بدلی ہوئی آواز میں پھر ایک دفعہ اپنی آواز میں بھی کچھ ملا دوں اور کچھ بات کر دوں۔ آج کے سارے بیان کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز میں تبدیلی ہے، تمہارے ذہنوں میں تبدیلی اگر نہیں تو اب بھی کوشش کرو آ جائے، ورنہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے پروردگار سوئے ہوئے دلوں کو جگا دے، ہمارے دل سو چکے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بیداری عطا فرما، شعور عطا فرما، صحابہ کرام کے طریق پر فکر عطا فرما۔ تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس طرح اپنی نیابت کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق بنا کر ہم سب کچھ بھول گئے، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، تغیرات سے سبق لینا آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ Message TV. This is your channel. This is your channel.